اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معاملات تھے اغنیاء کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جانیں گے کہ آپ کے دور میں جو سرداران قریش تھے یا ان کے علاوہ کوئی مسلمان سردار جن کو اللہ نے کوئی رتبہ یا عہدہ عطا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلنگز اور معاملات ان کے ساتھ کیسے تھے، اس میں بھی سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس پر جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی کتنی ڈائمینشنز ہیں، اسلام کتنا ہمہ جہت ہے، اور واقعی سوسائٹی میں ہر طرح کے کردار ہوں گے تو ہی سوسائٹی پنپ سکتی ہے، تو ہی آگے چل سکتی ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ایک ایسا مقام دے رکھا ہوتا ہے کہ جو اس کے فیصلے کرتے ہیں اور جو اس سوسائٹی کو رن کرنے میں زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، اور عوام جو عوام الناس ہوتی ہے اس کے حقوق کو اور اس کی جو جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے وہ پابند ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایسے جو سردار ہوتے ہیں یا چیف ہوتے ہیں، اس وقت کے لحاظ سے تو چیف کہلاتے تھے یا سردار کہلاتے تھے کوئی بھی ایسے لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی میں رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک قدر و منزلت کو پہچانتے تھے، اور مثلاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ مثلاً ہم کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں تو بات بہتر سمجھ آئے گی۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو مسلمان ہوئے تو اس کے ساتھ ہی عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کو شرف پسند ہے اور ڈسٹنگوشڈ کوئی ایک عہدہ ان کو پسند ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی ایک ایکسٹرا اہمیت کی کوئی چیز دی جائے۔ اب یہ ان کی تباہ تھی، اور تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی قسم کا کوئی دے دیجئے تاکہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، یا وہ پہلے اپنا اسلام جو ہے اس کو انڈوس تو کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا شرف دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ہم مسلمان مکہ میں داخل ہوں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ مامون ہوگا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور پھر اسی طرح سے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی مامون ہے۔ تو یہ ابو سفیان جو ہیں یہ اس چیز سے بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ زخمی تھے اور بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا، اور وہ اپنی زخمی حالت میں ہی وہ تشریف لائے اور وہ گدھے پر سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار سے کہا تھا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک اس میں بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی خود یہ خواہش کرے کہ میں جب انٹر ہوں تو سارے کھڑے ہو جائیں، تو اس میں تو ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی ایسی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ کوئی بھی شرف والا انسان، کوئی معاشرے میں کسی مقام والا، کوئی علم والا، کوئی عمر میں بڑا کوئی آ جائے تو یہ ایک مینرزم اسلام کا ہے کہ اس کے لیے انسان کھڑا ہو یا اس کے لیے جگہ بنائے، اس کو کوئی اہمیت دے،
اور آگے بڑھ کے اس کو ملے. یہ نہیں ہمیں دی گئی تعلیم کہ ہم بیٹھے رہیں. تو جس طرح سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں اعتدال ہے, تو اس معاملے میں بھی اعتدال ہے. تو وہ پھر جب وہ یہ سب کھڑے ہوئے اور سعد بن معاذ اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے. پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل جو عمر بن ہشام ہے اور عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو ہدایت دے دے. اور وہ وجہ یہی تھی, اب یہ دونوں معاشرے میں بہت ہی ایک مقام اور مرتبہ رکھنے والے تھے. اور پھر ایک اور جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا مانگی ہے. اور وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا عناد بہت ہی زیادہ ظاہر ہو گیا تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی مانگی ہے. اور اس میں پھر صحابہ کہتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ پھر یہی پتہ چلا کہ عمر زیادہ محبوب تھے اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ باعزت رہا جب سے عمر ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو لوگوں کی پہچان, اور دوسرے یہ کہ یہ معاشرے کے جو اصول ہیں ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہی اصولوں میں سے جو بنے ہوئے اصول ہیں ان کے اندر سے اپنے لیے خیر نکالنی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ جب بھی کوئی اشرافیہ میں سے اسلام لائے گا تو اس کا جو ایک وہ کہتے ہیں اس کو سوسائٹی میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ کوئی رسم و رواج ہو. جو چیز قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں. تو یہ خوشحال لوگ جو ہیں اور یہ معاشرے کا جو اشرافیہ ہے, جب یہ ہدایت پر آتا ہے تو نیچے بھی سب ہدایت پر آتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان سے پہلے کا جو ایک خلیفہ تھا نا, اس کو بلڈنگز بنانے کا بڑا شوق تھا. تو ان دنوں میں ساری رعایا بھی جو ہے نا اسی طرح کی باتیں کرتی تھی کہ آج گھر میں کیا کمرہ بنایا اور گھر کیسا بناؤں. اور عمر بن عبدالعزیز کیونکہ خود عبادت کے بہت شوقین تھے اور ان کا مزاج تھا اس طرح کا, تو سارے کے ساری رعایا بھی صوم و صلات کی پابند بھی ہو گئی اور ہر وقت اسی چیز کی بات ہو رہی ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایکنالج کیا اور مانگی دعائیں باقاعدہ اشرافیہ کے اسلام لانے کی. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہرس تھی جس میں یہ ابو جہل اور امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. تو جب ابن ام مکتوم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہی ہرس تھی نا کہ یہ اگر مسلمان ہو گئے تو بڑا ہی فائدہ ہو جائے گا اسلام کا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, اور آپ کا وہ طائف جانا ہمیں اپیرنٹلی وہ واقعی بہت ہی دلخراش وہ واقعہ ہے, لیکن وہی لوگ کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد وہ مسلمان ہو کر آ گئے. تو وہ وزٹ جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے روم کے سیزر کو, ہرقل کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایران کے کسریٰ کو خط لکھا, پھر اسی طرح سے بحرین, مصر, ان سب کے جو بادشاہ تھے ان سب کو خطوط لکھے. تو کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا ہے, آپ نے اس کو ایک تو آپ نے اس کو اس کے مین ٹائٹل عظیم الروم جو تھا اس ٹائٹل سے اس کو ایڈریس کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی ہی سیکھنے کی بات ہے کہ آپ بلا وجہ اس کے ٹائٹلز اس سے نہ ہٹائیں. جو ٹائٹل اس کا ہے وہ پسند کرتا ہے, آپ اسی ٹائٹل سے اس کو ایڈریس کریں. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم سلامت رہو گے اور تمہاری بادشاہت بھی سلامت رہے گی, اور اگر تم انکار کر دیتے ہو تو تمہارے اوپر اپنا گناہ تو ہے ہی, تمہارے اوپر تمہاری ساری جو رعایا ہے اس کا بھی گناہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا بڑا جو ہے آپ کے قبیلے کا, آپ کے خاندان کا, آپ کے ملک کا, وہ کس طرف کو اس کا ٹلٹ کس طرف کو ہے. اچھا, اس میں پھر ایک سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں کوئی اتھارٹی دی ہے, کوئی مقام دیا ہے, خواہ وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے, مال میں زیادہ ہے, اتھارٹی میں زیادہ ہے,
کوئی بھی چیز جو آپ سے اوپر ہے تو اس کی رسپیکٹ جو ہے پھر وہ بنتی ہے, اس کا اکرام بنتا ہے, اس کا اکرام بالکل اس کا اکرام بنتا ہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس طرح میں وفود کی, ڈیلیگیشنز کی میں اکرام کرتا ہوں, ان کو دے دلا کے رخصت کرتے تھے, چاندی یا جو بھی آپ کے پاس اس وقت ہوتا تھا وہ دے دلا کے رخصت کیا کرتے تھے, تو اسی طرح میرے بعد بھی ڈیلیگیشنز کا احترام کرنا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں نا ان کچھ چیزوں کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے. ایک سلوگن ہم نے بنایا ہوتا ہے یا ایک ہم چیز لیتے ہیں کہ سب سے اچھا جو کلمہ ہے کہ جابر حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا, اس پہ پھر ایک بڑی باریک سی لائن ہے عزت اور جو کلمہ حق کہنے اور ابیوسو لینگویج یوز کرنے میں فرق ہے. کلمہ حق کہنا واقعی جہاد ہے بہت بڑا, اور پھر اس کے ساتھ زبان کا بد احتیاطی زبان کی اور اس میں اس کو ڈیو رسپیکٹ نہ دینا, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارے ہاں تو زبان کی حفاظت کا کہیں پر بھی اور ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کریں. بالکل ہم نے اتنی جہتیں دیکھی, ہم نے خادموں کے ساتھ آپ کے معاملات دیکھے, نواسے نواسیوں کے ساتھ, یہ تمام اگر ہم ان میں دیکھیں تو ہر جگہ زبان کا جو استعمال ہے وہی محبت سے ہے نا, میٹھی زبان ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ان امراء رؤساء میں سے کوئی مسلمان ہوتا تھا تو آپ خوش بھی ہوتے تھے, آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے, آپ بے نیازی کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے, اصل میں اسی کے لیے اچھا ہے جو مسلمان ہوا ہے. انسان ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم دین کا فائدہ کریں, لیکن اکرمہ بن ابو جہل جیسی ہستی جب مسلمان ہوئی ہیں فتح مکہ کے دن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ آ رہا ہے, اس کو اس کے باپ کا تانا مت دینا, اس کے باپ کا ذکر مت کرنا, وہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم الطائی جو تھے وہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. پھر جریر بن عبداللہ البجلی, یہ ایک صحابی ہیں, یہ تقریباً سن 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے ہیں, یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے. یہ کہتے ہیں کہ اور یہ بڑے ہینڈسم تھے اور ان کو یوسف ہذہ الامہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جگہ نہیں تھی, تو کسی نے ایسے ایفرٹ نہیں کی مجھے جگہ دینے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا اتاری اور وہ میری طرف ایسے پھینکی کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو میں نے اس کو اٹھایا, اس کو میں نے چوما, اس کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور پھر میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی اور پھر میں زمین پر بیٹھ گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کرنا, دعائیں دینا اور یعنی خوشی کا اظہار کرنا ان کے مسلمان ہونے پر, ان کے حالات کے مطابق ان کو محبت سے بھی اور جذباتی طور پہ بھی ان کو دینا, ایسے وارم ویلکم. تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یعنی ان کی جو نفسیاتی کوئی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کیا کرتے تھے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں مسور بن مخرمہ, اور مسور بیٹے ہیں اور مخرمہ ان کے والد ہیں, اور مخرمہ بھی صحابی ہیں, اور ان کی طبیعت میں ذرا تھوڑی سی ایک غصہ بھی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو اگر کوئی اچھا تحفہ دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے مسور بن مخرمہ نے روایت کیا کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہوئی ہیں, یعنی وہ ایک کلوک ہوتا تھا اپنے ریگولر ڈریس کے اوپر پہننے والا, تو مجھے لے چلو, میں نے مانگنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے تھوڑا ہوا, لیکن پھر میں اپنے والد کو لے گیا, اور جب میں لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبا ان کو دی اور آپ اپنے ہاتھ پر ڈال کے اس کو لائے, اور وہ انتہائی خوبصورت قبا تھی, اور انہیں کہا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی, باقی بانٹ دی ہیں, یہ آپ کے لیے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی. ایک انسان کی پتہ ہونا کہ یہ چیز اس کو میٹر کرتی ہے, گھر بیٹھے پتہ ہونا کہ یہ چیز اس کو میٹر کرتی ہے, یہ نہیں کہ وہ اگر نہیں آئے یا بعد میں آئے تو ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ پہلے آتے, وہ تو ختم ہو گئی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی چیز الگ سے رکھ سکتے ہیں. جب آپ نے کوئی تحفہ دینا ہو, کوئی بانٹنا ہو, تو آپ دوسرے کی مزاج اور اس کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے
آپ کوئی چیز اس کے لیے سیو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے اپنے صحابہ کا, کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے فلاں جو میرا صحابی ہے اس کو اس چیز سے خوشی ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی ان کے لیے مارک کر کے رکھی ہوئی تھی کہ ان کو شوق ہے اور وہ جو میرا فلاں ساتھی ہے وہ اس چیز سے خوش ہوگا. بالکل. دوسری طرف ایک اور جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جو سرداران قریش تھے جنہوں نے ہمیشہ اناد اور دشمنی کا راستہ اپنایا, اور خاص طور پر ابو طالب کی جو وفات ہے اس کے بعد یہ لوگ بہت اگریسو ہو گئے تھے. تو اس وقت پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے اور آپ سجدے میں گئے, اور ابو جہل نے کہا کہ وہ فلاں محلے میں کوئی اونٹنی ذبح ہوئی ہے تو کون اس کی انٹسٹنز اور وہ ساری جو غلاظت ہے وہ لے کر آئے, اور یہ عتبہ بن نبی معیط گیا اور جا کے لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. اور یہ سرداران قریش جو ہیں یہ ہنسی میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے, اور پھر کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو وہ آئیں, اور وہ سب چھوٹی بچی تھیں, اور وہ آئیں اور انہوں نے وہ ہٹائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے پر سے سر اٹھایا. تو پھر اس وقت ان سرداران قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں بھی کیں کہ ایک جو اتنا دشمن بن گیا ہے اور اتنا دین کا دشمن ہے کہ اس کو بیسک ایٹیکیٹ اور بیسک مینرزم بھی بھول گیا ہے. یہ تو عربوں کا طریقہ بھی نہیں تھا نا, ان کا ویسے کلچرل طریقہ بھی نہیں تھا کہ اپنے بھائی بند کو اس طرح سے پریشان اور تنگ کرنا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک بقریش, اور پھر اسی طرح ان سب کے عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور عمارہ بن ولید, اور اس طرح سے کچھ اور نام ہے, ابو جہل, امیہ بن خلف, ان سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بددعائیں دیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے دن مرے ہوئے دیکھا اور قلیب کے کنویں میں جو ان کو ڈالا جا رہا تھا. تو وہ اس وقت گھبرائے بھی بہت تھے, کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو بلد الامین ہے اور یہ جو حرم ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو دعا کریں گے وہ قبول ضرور ہوگی. تو گھبرائے بہت تھے, اسی لیے بدر کے دن امیہ بن خلف نکل ہی نہیں رہا تھا گھر سے, زبردستی لایا گیا تھا. تو یہ بیلنس بہرحال ہے کہ جو اتنے پکے دشمن ہوتے ہیں اور وہ جب اپنی دشمنی نبھانے میں اتنے آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر آپ بد دعا بھی کر سکتے ہیں. ظالم کے لیے آپ بد دعا بھی کر سکتے ہیں, بد دعا کی جا سکتی ہے. بارک اللہ. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.